کہ آج خدا دو گھروں کا کر رہا ہے ملن، کہ آج خدا دو گھروں کا کر رہا ہے ملن، کتنے خوش ہوں گے دلہا اور دلہن۔ ذرا غور کریں کہ آج خدا دو گھروں کا کر رہا ہے ملن، کتنے خوش ہوں گے دلہا اور دلہن۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ کل اس دروازے پر ایک نکاح کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو یہ چاہا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پروگرام ہو جائے جسے میلاد کہا جائے، تو لہذا مفتی عبدالقیوم صاحب تشریف فرما ہیں، اس کے علاوہ کچھ علماء کرام باہر سے تشریف لائے ہیں، بس کم بیان کر کے پھر وہ چلے جائیں گے دعا کر کے، اور کل یہاں ایک پروگرام ہے نکاح کا۔ دعا کرتا ہوں ان دونوں کی زندگی میں محبت عطا فرمائے، اور جس کا نکاح ہو چکا ہے، نکاح سے آباد ہو چکے ہیں، ان دونوں کی زندگی میں بھی محبت عطا فرمائے۔ ذرا غور کریے، دو چار بات کہوں گا پھر اپنی جگہ لے لوں گا کہ یہ مت دیکھنا کہ گاؤں کے چوہان، گاؤں کے نیتا اور گاؤں کے بڑے بڑے لیڈراں، گاؤں کے بڑے بڑے افسر اور گاؤں کے مکھیا اپنی بیٹی اور بیٹیوں کی شادی کیسے کراتے اور کرواتے ہیں۔ یہ نہ دیکھنا بڑے بڑے مکھیا اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے دھوم دھماکے سے کراتے اور کرواتے ہیں۔ یہ نہ دیکھنا کوئی لیڈراں اپنی بیٹیوں کی شادی 50 لاکھ میں کیسے دھڑلے سے کراتے اور کرواتے ہیں، بلکہ وہ دیکھنا فاطمہ کے باپ، رقیہ کے باپ، زینب کے باپ، ام کلثوم کے باپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرائی۔ اگر یہ دیکھ لیتے ہیں تو کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم، جس طرح سے ایک چھوٹی سی حدیث شریف پڑھی تھی کہ النکاح من سنتی، نکاح ایک ایسا طریقہ ہے، آقا فرماتے ہیں جنہوں نے نکاح کیا، شادی کی، مجھ میں سے ہے، اور جنہوں نے نکاح کرنے سے منہ پھیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے، ہلکا سا بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم، جنہوں نے نکاح کر لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے ہے۔ نکاح کیا چیز ہے؟ لڑکے اور لڑکی دونوں شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور باپ نے دیکھا کہ میری بیٹی 18 سال کی عمر میں دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، اور ادھر لڑکا والے کے باپ نے دیکھا میرے بیٹے بھی 18-20 سال کی عمر میں دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اب میرا یہی ایک یہ ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ایک ایسے رشتے تلاش کریں اور شادی کرا دیں، اور شادی کرنے سے پہلے دونوں میں سے کسی کا گناہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ غلط دہلیز پر قدم رکھ دے، سمجھو کہ اس کے باپ ماں کا گناہ میں ملوث کر دیا جائے گا۔ تو میرے محترم، کہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے نکاح کر دیا جائے، تو گناہ سے بھی بچ گیا۔ اور یہ نکاح کا طریقہ کیسے کیا جائے، اور گرنتھ میں تو نہیں آ رہا ہے، ہندو بھائیوں کی کتابوں میں شادی کیسے کی جائے یہ معلوم
اور رکھا کیسے جائے، طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا نہیں معلوم، رگ وید میں نہیں معلوم، یجروید میں نہیں معلوم، سام وید میں نہیں معلوم، اتھر وید میں نہیں معلوم، سریمد بھگوت گیتا میں نہیں معلوم، 18 پران میں نہیں معلوم، کلکی پران میں نہیں معلوم، کوئی کتاب میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ صرف اتنا معلوم چل رہا ہے شادی کیسے کی جائے، اور شادی کرنے سے انسان پاک اور شفاف ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کیسے گزارے نہیں معلوم۔ اسی طرح سے عیسائیوں سے پوچھتے ہیں شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا مرحلہ ہے، نہیں معلوم، شادی کر لیے چلو رہنے دو۔ اسی طرح سے یہودیوں میں بھی، اسی طرح سے زبور انجیل میں بھی نہیں معلوم کہ کیسے شادی کی جائے، کوئی طریقہ، کوئی دھرم، کوئی مذہب نہیں بتا رہا ہے۔ ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ زور سے کہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آپ ہمیں شادی کا طریقہ بتائیے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں پہلے ہم سے سوال کا جواب لو، میں نے 11 شادی کر کے بتایا، جیسے میں نے 11 شادی کی ایسے کرتے رہنا، جیسے طریقہ ہم سے ملا ویسے کرتے رہنا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کرائی، جس طرح سے میں نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کرائی، یہی طریقہ کو اپنا لینا، اپنی زندگی میں بنا لینا، اپنی زندگی میں اپنا لینا۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ تم محمد کے ماننے والے ہو، محمد کے طریقہ فالو کرنے والے ہو، محمد کے نام لینے والے ہو، محمد کے نام پر چلنے والے ہو، محمد کے بتائے ہوئے دین کو اپنانے والے ہو۔ اور جنہوں نے ان چیزوں کو ترک کیا، سمجھو کہ وہ دین سے برباد ہو گیا، دین سے گمراہ ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، دین سے باطل ہو گیا۔ میرے عزیزان ملت، دین سے دور نہیں ہونا ہے۔ یہ معلوم چلا کہ شادی کا طور و طریقہ مکمل اسلام کے اندر ہے، یہودی میں نہیں ہے، عیسائی میں نہیں ہے، ہندوؤں میں نہیں ہے۔ بس اتنا ہے شادی کرو اور زندگی کو اپنا لو، لیکن اسلام نے تو وہ طریقہ بتایا، اسلام نے وہ حیثیت بتائی۔ ہندو میں کوئی چھوٹا بڑا ہے تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، عیسائیوں میں تیار نہیں، انگریزوں میں یہ دیکھا جاتا ہے خوبصورت ملے تو شادی کرو ورنہ بائیکاٹ کر دیا کرو۔ ہمارے نبی نے سکھایا اگر کسی کی بیوی عمر میں چھوٹی ہے ویسے زندگی گزارو جس طرح سے اللہ کے رسول نے عائشہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ اگر کسی کی بیوی شوہر کی عمر سے زیادہ ہے ویسے ہی زندگی گزارو جس طرح سے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ سے سبق ملا۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ تیار ہیں، انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے محترم، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر طریقہ سنانے کے لیے آئے تھے، ہر مرحلے بتانے کے لیے آئے تھے۔ آج کا ایک حساب یہ بنتا ہے چلو میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن لڑکی کالی ہے، یا لڑکی یہ کہہ رہی ہے لڑکا بھی کالا ہے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت بلال، حدیث کے الفاظ ہیں، کوئلے سے بھی زیادہ کالا، اتنا کالا، اتنا کالا، اس کے موٹے موٹے ہونٹ دیکھو تو کالے کالے، ہتھیلی دیکھو تو کالی کالی، انگلیاں دیکھو تو کالی کالی، چہرہ دیکھو تو کالا کالا، زلفیں دیکھو تو کالی کالی، اس کے جسم دیکھو تو کالے کالے، اس کی ناک دیکھو تو کالی کالی، اور اس کے بدن کے جسم دیکھو تو کالے کالے، اس کے گال دیکھو
تو کالے کالے، لیکن بلال کے لیے کوئی لڑکی تیار نہیں ہو رہی ہے۔ میں بلال سے شادی کروں، کالے کے وجہ سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بلال کو دیکھا کہ کالا کلوٹا کون شادی کرے، اور بلال بھی پریشان ہے، ہم سے شادی لوگ کیوں نہیں کروا رہے ہیں اپنی بیٹی سے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے بلال کے بارے میں کچھ بتانے لگے۔ اے بلال، یہ بتا، تم دنیا میں، تمہارا جسم دنیا میں، تمہارے ہر معاملات دنیا میں، تم دنیا میں، لیکن تمہیں چلنے کی آواز ہم نے جنت میں سنی ہے، جوتیوں کی آواز ہم نے جنت میں سنی ہے۔ اے بلال، یہ بتا تم نے کون سا اعمال کیا، کون سے نیک کام کیے جس کی وجہ سے تم جنت میں چلے گئے؟ تم دنیا میں موجود ہو لیکن تمہارا رویہ جنت میں، بتا کیا معاملہ ہے؟ بلال نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے ایسا کوئی کام نہ کیا، میں نے ایسا کوئی عمل نہ کیا، میں نے ایسی کوئی نیکی نہیں کی جس کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں۔ بس ہم میں ایک خاصیت ضرور ہے، وہ خاصیت یہ ہے، میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتے، جب میں وضو بنا لیا کرتا ہوں اور وضو کے تحیت الوضو کی نماز بھی پڑھ لیا کرتا ہوں، ہو سکے شاید اللہ اس کی وجہ سے ہمیں جنت عطا کر دے۔ اتنا کہنا دیری، اتنا ہی دیری، بڑے بڑے گھر کے نوجوان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اے بلال، ایک کام کر لو، تم میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارا چہرہ واقعی میں کالا کلوٹا ہے، لیکن میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لینا، ایک نظر دیکھنے کے بعد اگر میری بیٹی اچھی لگے تو شادی کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ وہ نوجوان نے کہا، میری بیٹی سے شادی کر لینا اگر میری بیٹی اچھی لگی تو۔ اس کے بعد اور دوسرا بھی نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا، اے بلال سنو، اس کی بیٹی دیکھنے کے بعد پسند آئے ٹھیک ہے، ورنہ میری بیٹی کو بھی دیکھ لینا۔ پھر دوسرا نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا، اگر اس کی بیٹی بھی سمجھ میں نہ آئے، میری بیٹی کے اوپر بھی ایک نظر مار لینا۔ اگر ان جمیلوں میں، ان تمام بیٹیوں میں سے اگر کوئی بیٹی سمجھ میں آئے تو اسی سے شادی کر لینا۔ میرے محترم بتاؤ، یہاں دینداری دیکھی جا رہی ہے۔ آج لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کوٹھی، مکان، بنگلہ اور اس کی گاڑی، اس کی حیثیت، اوقات اور اس کے تمام مرحلے دیکھتے ہیں۔ زمیندار ہے تو نکاح کرو، پیسے والے ہیں تو شادی کرو، ورنہ بائیکاٹ کر دو۔ ہاں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ غنی، یہاں تو دینداری دیکھی جا رہی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، ولی مالیہا، مالداری کو دیکھتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں، مالداری ہے اس کے اندر تو شادی دے، ورنہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 4 چیز فرمائی۔ ایک وہ چیز ہے، کچھ لوگ مالداری کے چکر میں شادی کرتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے ولی جمالیہا، کچھ لوگ ایسے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، خوبصورتی ملی تو شادی دے، ورنہ اس کو بھی بائیکاٹ کر دیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حسب اور نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ولی دینہا، دینداری سے شادی کر لو، جہاں دینداری دیکھو، جس کے اندر میں دینداری آ جائے شادی کر لو۔ تو میرے محترم، دینداری پر ہم اپنائیں گے، اور دینداری کے بغیر اگر ایسا مرحلہ ملے تو سوچ سمجھ کر اپنا قدم بڑھانا۔ اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا طریقہ بتایا اور شادی کیسے کی جائے، ہر مرحلہ بتائے، ہر معاملہ بتائے۔ اب اس کے بعد لڑکا لڑکی تیار ہیں، باپ ماں بھی تیار ہیں، رشتہ آیا، بس اصل یہ ہے لڑکی کو کہہ دیا گیا اور لڑکی بھی تیار ہے اور اسے قبول کروا لیا۔ اب انہوں نے دستخط کیا، اب پھر انہوں نے نکاح کے لیے تیار ہے، یعنی نکاح بھی پڑھ لیا، نکاح بھی کر لیا۔ معلوم یہ چلا گواہ وکیل کے ساتھ لڑکی نے نکاح پڑھا، یعنی قبول کیا، اب اس کی شادی ہو گئی، اب اس کی زندگی اس لڑکا کے حوالے، نان و نفقہ ہر چیز اس کے حوالے، کھانا پینا سب اس کے حوالے، اس کی زندگی اس لڑکا کے سپرد کر دی۔ اس وجہ سے ہمارے باپ ماں 18 سال تک پوسا پالا، جوانی دی، اب تمہارے حوالے ہو گئی ہوں، اب ہمارے لیے تم ہی مالک ہو، میرے سرپرست اب تم ہی ہو۔ اب لڑکی کی شادی ہو گئی، لیکن اس وقت یہ کہا جاتا ہے مہر کے لیے کیا ہے، مہر بھی ضروری ہے، اگر مہر نہیں تو وہ شادی قابل اور قبول نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، درمیان نصیحت کے، درمیان بیان کے ایک عورت آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے اللہ کے رسول ہم سے شادی کر لیجئے۔ اب اس کے بعد اس لڑکی نے شادی کرنے کے لیے تیار ہے نبی سے، نبی نے کہا نہیں میں شادی کر چکا ہوں، اب ہم شادی نہیں کر سکتے۔ تب تک ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اس عورت سے شادی نہیں کرتے ہیں، چلیے ہمیں کرا دیجئے۔ اب نبی نے اس عورت سے کہا میں نہیں کر سکتا شادی، یہ نوجوان کھڑا ہوا ہے، کیا تم ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے کہا ہمیں تو گھر بسانا ہے، چاہے کہیں کرا دیں۔ اب لڑکی بھی تیار اور وہ نوجوان بھی تیار، دونوں شادی کرنے کے لیے تیار۔ اب لڑکا سے کہا گیا کہ مہر کے لیے کچھ لے کے آؤ، اب مہر کے لیے لڑکی کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ وہ لڑکا اپنے گھر گیا، تلاشا، کچھ نہیں ملا، دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے گھر میں مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا دیکھو کچھ مل جائے وہی دے دینا۔ دوبارہ گیا، کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے کہا جا اگر تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے وہ چل جائے گا، اور مہر کے لیے لے کر آؤ اور شادی کر لو۔ اب دیکھا کہ لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ملی، اب یہ کہا گیا جاؤ تلاشو کچھ مل جائے، تو لاسٹ میں کہا ایک ہمارے پاس لنگی ہے، بس نبی نے کہا آدھی لنگی دے دو اور آدھی رکھ لو۔ اس نوجوان نے کہا مہر میں آدھی لنگی دے دوں، نہ میرا آدھی لنگی کام کا رہے گا، نہ اس کے مہر میں دوں گا، نہ اس کے کسی کام کا رہے گا۔ وہ نکاح سے انکار کرنے لگا، جانے لگا۔ اللہ کے رسول نے پھر بلایا، اے نوجوان میرے ہمدم، میرے دوست ایک کام کر لو، یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن کریم یاد ہے یا نہیں ہے؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کے رسول ہمیں قرآن تو یاد ہے۔ پھر نبی نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن دیکھے یاد ہے یا بغیر دیکھے؟ نوجوان نے کہا ہمیں بغیر دیکھے یاد ہے، یعنی مزبانی یاد ہے۔ تو نبی نے کہا جب تمہیں قرآن یاد ہے، یعنی چند سورتوں کا نام سنایا کہ فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں،
پھر نبی نے کہا جب تمہیں چند صورتیں یاد ہیں تو بولتے نہیں کہ میرے پاس قرآن کی آیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہا گیا اس عورت کو قرآن کریم کی آیتیں اور صورتیں اسے یاد کرا دینا، بس یہی تمہارے لیے مہر ہو گیا۔ اس نوجوان بھی تیار ہو گیا، وہ عورت بھی تیار ہو گئی شادی کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی آیتیں اور اس کی صورتیں مہر میں یاد کرا دیا جائے۔ اب وہ لڑکی بھی تیار ہے، اسی وقت اسی مہر سے شادی کرا دی گئی، شادی ہو گئی۔ یہ بتاؤ 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہوا، شادی اچھی سے ہو گئی، یعنی مہر نہیں تھا، قرآن کریم کی صورتیں پڑھ کر یاد کرا دیا گیا، یعنی فوراً شادی ہو گئی۔ نہ سجنے کا معلوم، نہ دھجنے کا معلوم، نہ یہ مہندی کا معلوم، اور نہ کوئی رسم کا معلوم، نہ براتی کا معلوم، نہ کچھ خرچ کرنے کا معلوم۔ بتائیے اس طرح سے شادی ہو گئی، معلوم ہی نہیں چلا۔ تو میرے محترم، شادی ایک ایسی چیز ہے گناہوں سے دور کر دیتا ہے، گناہوں سے باز کر دیتا ہے، اور شادی کرنے سے انسان پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور شادی کرنے سے انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، انسان کا رویہ بڑھ جاتا ہے، انسان کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، انسان کا وقار بڑھ جاتا ہے، اور نبی کے سامنے وہ منہ دکھانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم، شادی ایک ایسی چیز ہے، اور بغیر مہر کے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ مہر ادا کرنا ہوگا اور مہر دینا ہوگا۔ اسی طرح سے آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا پروفیسر ہے، ہمارا بیٹا صدر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا کاریگر ہے، ہمارا بیٹا ڈیلر ہے، ہمارا بیٹا لیڈر ہے، ہمارا بیٹا پروفیسر ہے، ہمارا بیٹا صدر ہے۔ تو میرے محترم، یہ کہا جاتا ہے کہ شادی میں جہیز کی تیاری کر کے لے آنا۔ تو میرے محترم، شادی میں جہیز کی تمنا کرنے والوں، باپ یہ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا ہٹا کٹا نوجوان تندرست موٹا ہے، لیکن 10 لاکھ کی کلینک پر بیٹھتا ہے، اسی کی تیاری کر کے لے آنا۔ بیٹا خاموش ہے، کیا تلاشوں اپنے ہونے والے سسر سے، اور باپ کا کہنا ہے نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے 40 لاکھ میں ایم اے کرایا، MBBA کرایا، یعنی پڑھایا لکھایا، بڑے پیمانے پہ رکھا، ہمیں کم سے کم 10 لاکھ کی جہیز میں تیاری کر کے لے کے آئے، اس کے بعد شادی کریں گے۔ لیکن باپ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا ہٹا کٹا نوجوان ہے، اسی حساب سے طلب کر رہا ہے، اسی حساب سے مانگ رہا ہے۔ ہمیں انصاف کر کے بتانا، ایک باپ بیٹا ہٹا کٹا نوجوان تندرست ہے، یعنی باپ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، لیکن ایک کوئی غریب ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، لنگڑا لولہا کسی کے دروازے پہ آیا، یہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پر دے دو، لیکن یہ بھکاری مانگ رہا ہے اللہ کا نام سے۔ لیکن یہاں باپ مانگ رہا ہے بیٹا کے نام سے۔ آپ ہمیں انصاف کر کے بتا دینا، دونوں میں انٹرنیشنل بھکاری کون ہے؟ تو میرے محترم، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔